بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان گرامی، آج ہم 10ویں جماعت کی سبق نمبر 3 بھولا، جس کے مصنف راجندر سنگھ بیدی ہیں، اس کا مطالعہ کریں گے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ میرے عزیزو، پہلی بات آپ کو معلوم ہو چکا ہے کہ پہلی بات میں مضمون کے تعلق سے، سبق کے تعلق سے کچھ باتیں بتائی جاتی ہیں، تو یہاں بھی پہلی بات میں ہم کچھ باتیں سیکھیں گے، اور آپ لوگ کتاب کھول لیں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ اس سبق کا خلاصہ اگر آپ کے ذہن میں ہو تو بہت اچھی طرح آپ سمجھ لیں گے، اور امتحان میں جو بھی سوال آئے گا اس کو انشاءاللہ حل کر لیں گے۔ پہلی بات، اردو کی بیانیہ اصناف میں سب سے زیادہ مقبولیت افسانے کو حاصل ہے۔ صنف کی جمع اصناف، بیانیہ اصناف یعنی جس میں بیان ہوتا ہے، مضمون ہے، داستان ہے، افسانے ہیں، کہانیاں ہیں، یہ سب بیانیہ اصناف میں آتے ہیں۔ افسانہ فرضی کہانی کو کہا جاتا ہے۔ سماج کی خامی یا خوبی کو اجاگر کرنے کے لیے، اس کی اصلاح کے لیے، یا اگر خوبی ہے تو لوگوں کو ترغیب دینے کے لیے افسانہ لکھا جاتا ہے۔ اس میں واقعات کا بیان، کرداروں کی گفتگو اور منظر و ماحول کی پیشکش بہت ہی نپی تلی اور تاثر سے بھرپور ہوتی ہے، کیونکہ کسی خوبی کو اگر بیان کیا جائے گا تو اتنا تاثر ہو، اتنا اثر پیدا ہو کہ اس کی ترغیب ہو، اور اگر سماج میں کوئی برائی ہے اس کی طرف اشارہ کرنا، اس سے بچنا ہے، تو اتنا تاثر ہو کہ اس برائی سے توبہ کر لیں اور سماج اس برائی سے پاک صاف ہو جائے۔ پلاٹ، کردار، زمان و مکان، مرکزی خیال اور اسلوب کی افسانے کے فن میں خاص اہمیت ہے۔ یعنی پلاٹ، کردار، زمان و مکان، زمان کا مطلب زمانہ اور مکان کا مطلب جگہ، مرکزی خیال کیا پیش کرنا چاہتے ہیں، اور اسلوب یعنی طرز بیان، افسانے کے فن میں خاص اہمیت حاصل ہے۔ یعنی ان چیزوں کو اگر اچھی طریقے سے پیش کیا جائے گا اور یہ اچھے ہوں گے تو افسانے کا جو مقصد ہے تاثر پیدا کرنا، وہ مقصد حاصل ہوگا۔ زیادہ تر افسانے کسی پلاٹ ہی کی بنیاد پر قائم ہوتے ہیں۔ افسانہ لکھنے والا ایک زمین ہموار کرتا ہے، ایک پلاٹ تیار کرتا ہے، اور اسی کے اوپر اپنے پورے افسانوں کو چلاتا ہے۔ افسانے میں کردار کی شخصیت کے کچھ ہی پہلو دکھائے جا سکتے ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ یہ فرضی کہانی ہوتی ہے، کوئی واقعہ ایسا پیش آیا ہو ایسا کوئی ضروری نہیں ہے، بلکہ یہ کہانی فرض کر لی جاتی ہے اور کچھ پہلو کو اس میں کرداروں کو دکھا دیا جاتا ہے، جس سے وہ خوبی یا خامی لوگوں کے سامنے آ جائے۔ پوری حالات زندگی یا پوری سوانح عمری کرداروں کی بیان نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے افسانے کی کامیابی کے لیے لازمی ہے کہ اس کی ابتدا ہی میں کردار کا واضح نقش ابھر آئے۔ ہر واقعہ اور انسانی تجربہ وقت کے کسی نہ کسی مخصوص دائرے اور مکان یا مقام کے کسی نہ کسی معینہ پس منظر میں جنم لیتا ہے۔ اچھے افسانے میں ماحول کی جزئیات، ماحول ارد گرد جو منظر کشی کی جاتی ہے اس کے جزئیات، جز کی جمع جزئیات، اور کرداروں کے زمانی پس منظر کا وجود ضروری ہے۔ کس زمانے کے ہیں وہ، کیونکہ ان کے حالات، ان کی بول چال، ان کی رسم و رواج، ان کی ریت کس زمانے کی ہے، وہ زمانہ اگر رہا تو سمجھ میں آتا ہے، ورنہ سمجھ میں نہیں آئے گا۔ میرے عزیزو، میں نے کہا کہ پہلی بات میں
کچھ باتیں بتائی جاتی ہیں، افسانے کے تعلق سے بتایا گیا ہے، لیکن یہاں افسانے میں کیا بیان کیا گیا ہے یہ نہیں بتایا گیا ہے۔ بالکل مختصراً اس کا خلاصہ میں بتاتا ہوں کہ مایا ایک بیوہ عورت ہے اور اس کا سسر، اس کے بچے کا انتقال ہو چکا، وہ بیوہ ہو گئی ہے، اس کے 2 بچے ہیں۔ بس انہی کرداروں کے ارد گرد یہ پورا افسانہ گھومتا ہے۔ اس میں کچھ خوبیاں ہیں بیان کی گئی ہیں، کچھ خرابیاں بیان کی گئی ہیں۔ خوبیاں مثلاً بھائی بہن کا رشتہ نہایت ہی پاکیزہ رشتہ رہتا ہے، سسر اور بہو کا رشتہ، پوتے کا رشتہ، اس کی تربیت کس طریقے سے کی جائے، دیکھ بھال کس طریقے سے کی جائے، مہمان نوازی کے کیا طریقے ہیں، کیا اس کے آداب ہیں، ایک بہن کو بھائی سے کیا محبت ہوتی ہے، اور پھر بھائی اپنے بہن کے تعلق سے کیا عقیدت اور جذبات اپنے سینے کے اندر رکھتا ہے، یہ سب چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ اسی طریقے سے بچوں کے سامنے جھوٹ بولنا، من گڑت کوئی چیز بیان کرنا جس کا منفی اثر پڑتا ہو، ایسا بچوں کے سامنے نہیں بیان کرنا چاہیے۔ بھولا اس افسانے کا نام ہے، اس کے کردار سبھی کے سبھی بھولے ہیں، لیکن اس میں جو بھولا نام کا ایک بچہ ہے وہ نہایت ہی بھولا بچہ ہے۔ بھولا کہتے ہیں ایسے آدمی کو جو موٹی عقل کا ہو، نہایت ہی سیدھا سادہ ہو، ذرا بھی ایج پیچ والی بات ہو تو اس کی سمجھ میں نہ آئے، ایسا آدمی کو بھولا کہا جاتا ہے، بالکل سیدھا سادہ آدمی۔ تو بھولا ایک سیدھا سادہ بچہ ہے، اس کے بھولے پن کا یہاں تک اثر ہے کہ وہ اس کی ماں جب پوچھتی ہے کہ تمہاری بہن تمہارے ماموں کی کیا لگے گی، تو وہ ہر ایک کو ماموں جی، اگر ماموں ایک ہی رشتہ سمجھتا ہے وہ کہ ماموں جی، یعنی اتنا بھولا رہتا ہے وہ کہ وہ رشتوں کو ماموں ہے، بھانجا ہے، خالہ ہے اور خالو ہیں، یہ جو رشتے ہوا کرتے ہیں ان رشتوں میں وہ تمیز نہیں کر پاتا ہے، بلکہ وہ سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ وہ پوچھا جاتا ہے اس سے کہ ماموں جی تیری امی کے کیا ہیں، ماتا جی کے کیا ہیں، تو کہتا ماموں جی۔ وہ یہی سمجھتا ہے کہ وہ ماتا جی کے بھی ماموں ہیں، بابا جان کے بھی ماموں ہیں، سب کے ماموں ہیں، وہ جب ماموں ہیں تو سب کے ہوں گے ماموں، کسی کے بھائی، کسی کے سالے، کسی کے کچھ، یہ سب نہیں اس کی سمجھ میں آتا ہے، ایسا بولا ہے۔ لیکن اس کے اندر بہت ہی پاکیزگی کے ساتھ، بہت صاف ستھرے انداز میں کئی رشتوں کی پاکیزگی کو ابھارا گیا ہے۔ میرا عزیزو، اب جان پہچان پڑھیں گے۔ جان پہچان کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ مصنف کا تعارف ہوتا ہے اس میں۔ تو راجندر سنگھ بیدی 1915 میں پیدا ہوئے، وہ اردو کے صفحے اول کے افسانہ نگار ہیں۔ صفحے اول کے افسانہ نگار جیسے پریم چند، ایسے راجندر سنگھ بیدی بھی ہیں۔ وہ ترقی پسند تحریک سے وابستہ تھے۔ ترقی پسند یعنی ترقی کرنے والی تحریک، یہ جو مزدور لوگ ہوتے ہیں، مزدوروں کو آگے بڑھانا، اس کے لیے ایک تحریک 1936 میں شروع ہوئی۔ تو اس تحریک کو شاعروں نے، ادیبوں نے، مصنفوں نے بہت زیادہ بڑھ چڑھ کر کے اس میں حصہ لیا۔ اس کو ترقی پسند تحریک کہا جاتا ہے۔ آپ یہ کہہ لیجئے کہ مزدوروں کی جو تحریک ہے اس کو ترقی پسند تحریک، کمیونسٹ پارٹی جو ہے وہ اس کی موجد ہے۔ خیر، اپنے افسانوں کے ماحول کی مصوری میں وہ حقیقت نگاری سے کام لیتے ہیں۔ جب وہ افسانہ بیان کرتے ہیں وہ فرضی کہانی ہوتی ہے، لیکن ایسی اس کی مصوری، ایسی تصویر کھینچتے ہیں کہ وہ حقیقت نظر آنے لگتی ہے۔ ان کی کہانیوں میں کرداروں کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ ان کے ہر کردار اور واقعے کے پس منظر میں کوئی نفسیاتی یا جذباتی عنصر کار فرما ہوتا ہے۔ اب مثال کے طور پر
یہاں ایک دادا ہیں جن کو بھولا بابا جان کہتا ہے. ان کا رشتہ اپنے پوتے سے نہایت ہی جذباتی ہوتا ہے. مایا ایک بیوہ عورت ہے. اس کا رشتہ اپنے بچے کے ساتھ نہایت ہی نفسیاتی اور جذباتی ہوتا ہے، اپنے بھائی کے ساتھ. تو ان کے کرداروں کے اندر ہر واقعے کے پس منظر میں کوئی نہ کوئی نفسیاتی یا جذباتی عنصر کار فرما ہوتا ہے. دانا و دام، دام کے معنی جال کے ہوتے ہیں. دانا یہ اناج کے بیج، جال بچھا دیا جاتا ہے، اس پر دانا چھڑک دیا جاتا ہے تاکہ پرندے آ کر کے کھائیں اور پھنس جائیں. تو دانا و دام یہ نام ہے ان کے مجموعے کا. گرہن، اپنے دکھ مجھے دے دو، اور ہاتھ ہمارے قلم ہوئے. ہاتھ قلم ہونے کا مطلب ہاتھ کو کاٹ دیا جانا، جو کام آدمی کرتا ہے اس کام سے روک دیا جانا، پابندی لگا دیا جانا، تو کہتے ہیں ہاتھ ہمارے قلم ہوئے، کاٹ دیا جانا ہاتھ کو. ان کے افسانوں کے مشہور مجموعے ہیں. افسانہ بھولا ان کے مجموعے دانا و دام سے لیا گیا ہے، جس کے کردار سادہ دل، بھولے بھالے اور سیدھے سادے ہیں. غالباً اسی کی مناسبت سے مصنف نے افسانے کا نام ہی بھولا رکھا ہے. ان کا انتقال 1984 کو ممبئی میں ہوا. اب میں ایک ایک پیراگراف پڑھتا ہوں اور اس کو سمجھیں گے. لیکن میں نے پہلے عرض کیا کہ اگر اس کو آپ 2-3 مرتبہ پڑھ لیں سبق کو، اور سبق کا خلاصہ آپ کے ذہن میں نقش ہو جائے، تو جہاں سے بھی کوئی پیراگراف آئے گا اس کے سوالات اور جوابات آپ کے لیے نہایت ہی آسان ثابت ہوں گے. میں نے مایا کو پتھر کے ایک کوزے میں مکھن رکھتے دیکھا. کوزہ کہتے ہیں پیالے کو، کٹورے کو. اسی پر دیکھو ایک محاورہ ہے اردو میں، اگر کوئی بہت بڑے مضمون کو بالکل مختصراً بیان کر دے تو کہتے ہیں دریا کو کوزہ میں بند کر دیا. وقت کی تنگ دامانی دریا کو کوزہ میں بند کرنے کی مترادف ہے. یعنی میں نے جو مضمون بیان کیا وہ بہت لمبا چوڑا تھا، لیکن جیسے سمندر کو پیالے میں رکھ دیا جائے یا دریا کو پیالے میں رکھ دیا جائے، اس طریقے سے میں نے بہت کم وقت میں بیان کر دیا. تو ایسے موقع پر یہ محاورہ دریا کو کوزہ میں بند کرنا. چھاچھ کی کھٹاس کو دور کرنے کے لیے، چھاچھ آپ جانتے ہیں، مسکا نکالا جاتا ہے، مکھن نکالا جاتا ہے، تو اس کے پانی سے دھوتے رہتے ہیں، اس کو چھاچھ بولتے ہیں. اور اس میں دہی کی جو تھوڑا ذرات رہتے ہیں اسی کو چھاچھ کہتے ہیں. مایا نے کوزے میں پڑے ہوئے مکھن کو کنویں کے صاف پانی سے کئی بار دھویا. مکھن کو جب کئی بار دھو دیا جاتا ہے تو اس کی کھٹاس ختم ہو جاتی ہے، اور اگر اس کو دھویا نہ جائے، نکال کے رکھ دیا جائے، تو چونکہ اس میں دہی کے کچھ ذرات رہتے ہیں جس کو چھاچھ آپ کہیں گے، اس کی کھٹاس باقی رہتی ہے. اس طرح مکھن کے جمع کرنے کی کوئی خاص وجہ تھی. ایسی بات عموماً مایا کے کسی عزیز کی آمد کا پتہ دیتی تھی. جب وہ اس طریقے سے مکھن نکالتی تو معلوم ہوتا کہ کوئی اس کا عزیز آنے والا ہے جس کے لیے تیاری میں مصروف ہے. ہاں، اب مجھے یاد آیا، 2 دن کے بعد مایا کا بھائی اپنی بیوہ بہن سے راکھی بندھوانے کے لیے آنے والا تھا. راکھی ایک علامتی طور پر بھائی اپنے بہن کے ہاتھ میں ایک دھاگا باندھتی ہے. اب تو اس کی نئی بہت سی شکلیں ہیں. وہ اس بات کی علامت ہوتی ہے، قول و قرار ہوتا ہے کہ بھائی اس کی حفاظت کرے گا اور بھائی اور بہن میں محبت ہمیشہ برقرار رہے گی. یوں تو اکثر بہنیں بھائیوں کے ہاں جا کر انہیں راکھی باندھتی ہیں، مگر مایا کا بھائی اپنی بہن اور بھانجے، بہن کے لڑکے کو بھانجا کہتے، سے ملنے کے لیے خود ہی آ جایا کرتا تھا اور راکھی بندھوا لیا کرتا تھا. راکھی بندھوا کر وہ اپنی بیوہ بہن کو یقین دلاتا کہ جب تک اس کا بھائی زندہ ہے اس کی حفاظت کی ذمہ داری اپنے کندھوں پر لیتا ہے. یعنی کبھی بھی اس کو مالی تعاون یا اور کسی قسم کا اخلاقی تعاون
جو بھی ہوگا وہ اپنے بہن کی حفاظت کرے گا، وہ ذمہ لیتا ہے۔ ایک پیراگراف یہاں پر ہوا، اگلا دیکھیں گے۔ ننھے بھولے نے میرے اس خیال کی تصدیق کر دی، یعنی کسی عزیز کی آمد کا پتہ دیتی ہے جب وہ اس طریقے سے مکھن نکالتی تھی، تو ننھے بھولے نے، ننھے کا مطلب چھوٹے بھولے نے، میرے اس خیال کی تصدیق کر دی۔ گنا چوستے ہوئے اس نے کہا، میرے عزیزو عام طور پر لوگ کہتے ہیں گنا کھانا، گنا کھایا نہیں جاتا ہے، گنا چوسا جاتا ہے، اس کا رس چوستے ہیں اور اس کے اندر کا جو کھوجا ہوتا ہے اس کو پھینک دیا جاتا ہے۔ اس نے کہا بابا پرسوں ماما جی آئیں گے نا؟ میں نے اپنے پوتے کو پیار سے گود میں اٹھا لیا اور مسکراتے ہوئے کہا، بھولے تیری ماموں جی تیری ماتا کے کیا ہوتے ہیں؟ بھولے نے کچھ تأمل کے بعد، یعنی تھوڑا وقفہ کیا، تھوڑی دیر کے بعد سوچا، جواب دیا ماموں جی، نہیں جب میرے ماموں جی ہیں تو ان کے بھی ماموں جی ہوں گے، آپ کے بھی ماموں جی ہوں گے، ایسا اس کو خیال ہے، اتنا بولا ہے وہ۔ مایا کھلکھلا کر ہنسنے لگی، اگلا پیراگراف۔ مایا کھلکھلا کر ہنسنے لگی، میں نے اپنی بہو کے اس طرح کھل کر ہنسنے پر دل ہی دل میں بہت خوش ہوا۔ میں اپنی بہو کے اس طرح کھل کر ہنسنے پر دل ہی دل میں بہت خوش ہوا۔ بھولا یہ مایا کا بیٹا ہے، اس کے شوہر کا انتقال ہو چکا ہے۔ ہندو سماج کے اندر ایسی بیوہ عورت کو اچھی نظر سے نہیں دیکھا جاتا۔ پہلے زمانے میں تو ہندوؤں میں ایک ستی کی رواج تھی، آج تو وہ ختم ہو گئی ہے، لیکن کچھ اس کے اثرات باقی ہیں کہ جب شوہر کی چتا جلائی جاتی تو عورت کو بھی اسی کے ساتھ جلنا ہوتا تھا، اس کو ستی کی رسم کہتے تھے۔ لیکن آج بھی بہت سے لوگ بیوہ عورت کو منحوس سمجھتے ہیں، حالانکہ کوئی عورت چاہے وہ بیوہ ہو یا شادی شدہ ہو یا کنواری ہو، کوئی منحوس نہیں ہے، بلکہ عورت کو ماں ہونے کی حیثیت سے ایک الگ مقام حاصل ہے، بہن ہونے کی حیثیت سے الگ مقام حاصل ہے، بیٹی ہونے کی حیثیت سے الگ مقام حاصل ہے، بیوی ہونے کی حیثیت سے الگ مقام حاصل ہے۔ کوئی عورت منحوس نہیں ہے، بلکہ جو عورت کسی بچے کو جنم دے دی ہو، اس کے قدموں کے نیچے تو جنت ہوتی ہے۔ اتنا مقام اور مرتبہ عورت کو دیا گیا ہے، لیکن ہندو سماج کے اندر بیوہ عورت کو اچھا نہیں سمجھا جاتا، کسی خوشی کی تقریب میں اس کو شریک نہیں ہونے دیتے، کوئی خوشی کا موقع آیا تو اس کو نہیں شریک ہونے دیتے۔ ایسے زیور پہننا ہے، زیب و زینت کرنا ہے، اچھے کپڑے پہننا ہے، بناؤ سنگار کرنا ہے، ان سب کے اوپر سماج نے پابندی لگا رکھی ہے۔ اور کوئی بھی عورت اگر سماج کی مخالفت کر کے اس طریقے پر عمل کرنے کے بجائے بناؤ سنگار کرے، زیب و زینت کرے، زیور پہنے، تو سماج اس کو اچھی نظر سے نہیں دیکھتا۔ تو مایا کا سسر وہ دیکھا کہ کبھی بہو ہماری کھل کر ہنستی نہیں تھی اور آج کھل کر ہنس دی تو بہت خوش ہوا۔ مایا بیوہ تھی اور سماج اسے اچھے کپڑے پہننے اور خوشی کی بات میں حصہ لینے سے بھی روکتا تھا۔ کسی تقریب میں، منگنی کی تقریب ہے، شادی کی تقریب ہے، اس میں اگر بیوہ عورت چلی جائے تو لوگوں پر قیامت ٹوٹ پڑے گی، اس کو منحوس سمجھیں گے اور اس کو وہاں سے بھگانے کی کوشش کریں گے۔ میں نے بارہا مایا کو اچھے کپڑے پہننے، ہنسنے کھیلنے کی تلقین کرتے ہوئے سماج کی پرواہ نہ کرنے کے لیے کہا تھا، مگر مایا نے از خود اپنے آپ کو سماج کے روح فرسا، روح کو تکلیف دینے والے احکام کے تابع کر لیا تھا، ان جیسا سماج چاہتا ہے اسی طریقے سے وہ رہتی تھی۔ اچھے کپڑے نہیں پہننے کا، اور زیور نہیں پہننے کا، زیب و زینت نہیں کرنے کا، کسی شادی بیاہ کی تقریب میں جانے کا نہیں، اپنے کو تابع کر لیا تھا۔ اس لیے آج جب دیکھا کھل کر کے ہنس رہی ہے تو بہت خوش ہوا۔ اس نے اپنے تمام اچھے کپڑے اور زیورات کی پٹاری کہتے ہیں بڑی صندوق کی،
پہلے دیہاتوں کے اندر ایک گول صندوق بنایا کرتے تھے، جیسے تم نے دیکھا ہوگا سانپ وغیرہ کا تماشا دکھانے والے گول لکڑی کا بنا ہوا، بانس کی پھٹی کا بنا ہوا رکھے رہتے ہیں، اس کو پٹاری کہتے ہیں، سانپ کی پٹاری۔ تو عورتیں پہلے پٹاری رکھتی تھی لیکن وہ بڑی ہوا کرتی تھی، وہ اس سے بڑی ہوتی تھی، اس میں اپنے زیورات ہیں، اچھے کپڑے ہیں، اس میں رکھا کرتی تھی، وہ خراب نہیں ہوتی تھی۔ ایک صندوق میں مقفل کر کے، یعنی تالا لگا کر کے صندوق میں رکھ دیا اس پٹاری کو، اور اس میں تالا لگا دیا۔ چابی ایک جوہر میں پھینک دیا۔ جوہر اصل میں کہتے ہیں جو نشیبی علاقے میں گڑھا ہوتا ہے اس کو جوہر کہتے ہیں، جس میں پانی وغیرہ بھرا رہتا ہے یا پانی بہتا رہتا ہے، تو اس میں پھینک دیا کہ اب اس کو کھولنا ہی نہیں ہے۔ جب سماج نہیں چاہتا ہے تو ہم بھی سماج کے تابع رہ کر کے اسی کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ اس طریقے سے اس نے اپنے آپ کو سماج کے تابع کر لیا تھا۔ مایا نے اپنے لال کو پیار سے پاس بلاتے ہوئے کہا، بھولے تم ننھی کے کیا ہوتے ہو؟ اس کی جو چھوٹی بہن ہے۔ بھائی، بھولے نے جواب دیا، اسی طرح تیرے ماموں جی میرے بھائی ہیں۔ بھولا یہ بات نہ سمجھ سکا کہ ایک ہی شخص کس طرح ایک ہی وقت میں کسی کا بھائی اور کسی کا ماموں ہو سکتا ہے۔ وہ تو اب تک یہی سمجھتا آیا تھا کہ اس کے ماموں جان اس کے بابا جی کے بھی ماموں جان ہیں، یعنی ماتا جی کے بھی ماموں جان، بابا جی کے بھی، میرے بھی اور ننھی کے بھی۔ مجھے دوپہر کو اپنے گھر سے 6 میل دور اپنے کھیتوں میں ہل پہنچانے تھے۔ ہل وہ اوزار جس سے کھیت جوتا جاتا ہے۔ بوڑھا جسم، اس پر مصیبتوں کا مارا ہوا۔ بیٹے کی موت نے امید کو یاس کے معنی نا امیدی میں تبدیل کر کے کمر توڑ دی تھی۔ کسی کا جوان بیٹا اگر مر جائے بڑھاپے میں تو آدمی بہت مایوس ہو جاتا ہے، اور بڑھاپا اس کے اوپر معلوم ہونے لگتا ہے۔ اب میں بھولے کے سہارے ہی جیتا تھا، یعنی پوتا تھا، اب امیدیں لیے ہوئے کہ ہمارا یہ پوتا ہے، یہ بڑا ہوگا، ہمارا سہارا بنے گا اور ہماری نسل آگے چلے گی، اور بڑی بڑی امیدیں جو ہے، اولاد تو مر چکی ہے، اب پوتے سے لگا کر کے بیٹھے ہیں۔ رات کو میں تکان کی وجہ سے بستر پر ہی لیٹتے ہی اونگنے لگا، نیند آنے لگی۔ ذرا توقف کے بعد مایا نے مجھے دودھ پینے کے لیے آواز دی، یعنی تھوڑی ہی دیر کے بعد۔ میں نے اسے سینکڑوں دعائیں دیتے ہوئے کہا، یعنی بہو اپنے سسری کی اتنی خدمت کر رہی ہے، کھانے کا خیال رکھنا، پھر سوتے وقت دودھ دینا، ایسے اور بیمار پڑ گیا تو تیمارداری کرنا، اس لیے اسے سینکڑوں دعائیں دیتے ہوئے کہا، مجھ بوڑھے کی اتنی پرواہ نہ کیا کرو بیٹے، یعنی اپنی پرواہ کرو، میری زندگی کیسے بھی گزر جائے گی۔